ہر وقت گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ پیپل پارٹی ہے. اس پاکستان اسٹیل کو تباہ کرنے کی بنیادی وجہ پیپل پارٹی ہے، اور اس علاقے کی تباہی اور پورے کراچی سندھ کی تباہی کی بنیادی ذمہ دار پیپل پارٹی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عبید اللہ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع ملیر کے امیر جماعت اسلامی سید مفخر علی صاحب. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آئیے ان سے چند سوالات ہیں گلشن حدید کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں. سر کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گلشن حدید میں پانی کی قلت ایک مستقل مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور جماعت اسلامی اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ یا جی جناب، پہلے تو آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے عوام تک انٹریکٹ کرنے کے لیے. ویسے تو ہم خود کوشش کرتے ہیں، عوام کے اندر موجود ہے الحمدللہ. پانی کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ پانی روز اول سے پاکستان اسٹیل نے پورا انفراسٹرکچر پاکستان اسٹیل کے پاس تھا. پاکستان اسٹیل سپلائی دیتا رہا، فلٹر پلانٹ پورا تھا، اور تمام سپلائی اسٹیل ٹاؤن سے لے کر گلشن حدید کی تمام چیزیں اور پلانٹ تک. لیکن اچانک یہ جو نئے چیئرمین صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی ایک نیا قانون جاری کیا کہ پانی ہمارا ذمہ داری نہیں ہے. تو اس پر ہم نے کافی آواز اٹھائی. میں نے بذات خود ایک خط لکھا ان کو، وہ خط آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ واٹر سپلائی کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. تو یہ شروع سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ پچھلے 35 سال سے پاکستان اسٹیل ہی گلشن حدید کو بھی سپلائی کر رہا ہے اور یہ بھی سپلائی کر رہا ہے. لہٰذا یہی کرنا چاہیے تھا آپ کو، اور اس یک طرفہ طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واٹر سیوریج بورڈ کا کام ہے تو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ نہیں کہ یک جنبش قلب آپ نے کہہ دیا کہ جب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ پراپر طریقے سے اس کو متعلقہ ادارے کے ہینڈ اوور کرتے اس چیز کو، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرتے، اور اس کے بعد پھر پاکستان بھلے واٹر سیوریج بورڈ کا مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کے پاس رجوع کرتے. تو یہ ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے مستقل طور پہ. اب وہ یہ مختلف ہیلے بہانے چل رہے ہیں کہ جناب یہ 110 پہ وہ ہو گیا، شارٹ فال ہو گیا، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور 15 دن سے پانی بند ہے. اب جو اصل اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے. اس پورے صوبے کی بھی واٹر بورڈ بھی انہیں کے پاس ہے، اور خود جو اس وقت میئر ہے اس کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا پورے چیئرمین وہی ہیں. ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ایک ادارہ دھڑلے کے ساتھ 15 دن پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور صرف فالٹ کا ذمہ داری بات کر کے، تو اس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. ہم نے اپنے حد تک پوری ایک احتجاجی مہم بھی چلائی یہاں پہ، اور اس وقت بھی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہمارا کیس موجود ہے اس پانی کی سپلائی کی بند کرنے کے اوپر. تو اس کے بعد میں اگر رفیق اللہ صاحب بھی بیچ میں آئے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. انہوں نے میری بات کو اسمبلی میں رکھا، اور وہ پانی اللہ کا شکر بحال ہوا. یہ طے ہوا کہ جو اب پانی بحال رہے گا. اور رانا صاحب جو تھے اس وقت وہ چلے گئے منسٹر، اب دوسرے آ گئے، تو پھر وہ نیا مسئلہ بن گیا ہے. لیکن اس پہ ابھی تک کوئی کسی کی وہ نہیں ہے. ہم اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے کورٹ میں بھی کیسے پھر انہوں نے ریٹ چینج کر دیے اچانک. ایسے ریٹ کر دیے کہ جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے قانون کے بھی خلاف ہے. اس کا ایک قانون موجود ہے پورا کہ اتنا آپ پانی سے لے سکتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے ان ریٹ کے ساتھ چیلنج کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں اس وقت کہ یہ ریٹ ہیں اصل، اور یہ اس ریٹ سے کئی گنا انہوں نے کئی گنا بڑھا کے بل بھیج دیے ہیں کہ یہ کریں ورنہ ہم کاٹ دیں گے پانی. تو ایک گھمبیر مسئلہ پانی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں اسٹیک ہولڈر جو مین ہے، ہم تو اپنی احتجاجی سیاست ہی کر سکتے ہیں نا. اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اپنی ہر سطح پہ ہم کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں. اپوزیشن کے حوالے سے اس وقت جو سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جو سٹی کونسل میں ہیں، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور نائب امیر جماعت کراچی بھی ہیں. تو وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. 9 ٹاؤن ہمارے پاس ہیں، اور 9 ٹاؤن کے وہاں پہ جو ہے نمائندے موجود ہیں، وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے سٹی کونسل کے اندر. کیونکہ سیوریج بورڈ ان کے پاس ہے، لیکن اس پر پیپل پارٹی ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی سے منتخب ہو کے آتے ہیں جو ہمیں ووٹ تو دیتی ہے، اس کے بعد وہ پوچھتی نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں الخدمت فرید یعقوب ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. میرے پاس روزانہ اسی کمیونٹی سے جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں مدد کر دیں، ہمارا علاج فری کر دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو 55 سال سے مسلط کیا ہوا ہے، 35 سال سے تو مستقل مسلط ہیں یہ پیپل پارٹی کو. آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے کچھ نہیں ہے. اور امداد کے لیے اور اس کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اس کام کے لیے، ہم سے پوچھتے ہیں آ کے. حالانکہ آپ کو اسٹیک ہولڈر سے پوچھنا چاہیے. UC2 اور فیز 1 یہ ہم جیت چکے تھے. انہوں نے گھوٹوں میں دھاندلی کر کے اپنا کام کیا. اور فیز 2 کی UC4 وہ ہماری پوری مکمل طور پر ہمارے پاس ہے. ہم اس وقت ٹربونل میں موجود ہیں. اس وقت 12 اور 13 فارم جو ہے اس میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمیں انہوں نے گھپلا کر کے ریکاؤنٹنگ کر کے اندر تھیلے بدل کے اور سارا کام کیا ہے. جعلی طریقے سے UC لیے وہ, اور اس پہ کچھ کام نہیں کر کے دے رہے ہیں. ہمارے 2 کونسلر اس کے اندر موجود ہیں, باقی ایک تو وہ اسپیشل اس پہ ہیں, تو وہ کونسلر اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. کاشی بھٹی صاحب, الحمدللہ عبدالرحمان صاحب بھرپور اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن کونسلر کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. کونسلر کے پاس کوئی فنڈ تو ہوتا نہیں ہے,
وہ تو ایک بھاگدوڑ کر سکتا ہے, کونسل میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. گلشن حدید میں سیوریج اور صفائی اور روڈوں کا نظام بڑا درہم برہم ہے, اس کے بارے میں کوئی جماعت اسلامی کے پاس لائے عمل ہے؟ دیکھیں یہ تو سیوریج کا وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ سیوریج کا کام بھی سٹی اور اس کے پاس ہی ہے, میئر کے پاس ایک بورڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے پورا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ. اس پہ ہم نے پچھلے چند سال پہلے 1 مہینے کا احتجاج کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی اختیارات ہیں یہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اس کو بلدیہ کے پاس آنا چاہیے, لیکن وہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں. اگر بلدیہ کے حوالے بھی کیا ہے تو ہم میئروں نے جعلی طریقے سے اپنا بنا لیا ہے, اب سارا کچھ اس کے پاس ہے. اب ہم تو احتجاج کی اجازت کر سکتے ہیں, بھرپور طریقے سے سٹی کونسل میں اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. ہم اپنے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس مسئلے پہ آپ بات رکھیں. انہوں نے بات کی ہے پرسنل جا کے میئر سے, لیکن وہی بات ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس ہے ہی نہیں, وہ میرے سے لے کر بیٹھے ہوئے سب کچھ, انہیں کوئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. گلشن حدید میں کچرا کنڈیوں کی بھرمار ہے اور KMC کی نااہلی بھی سب کے سامنے ہے, کیا جماعت اسلامی اس کے اوپر کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, وہ گورنمنٹ کا ہے, اور یہ پہلے تو UC کے پاس ہوتا تھا سارے اختیارات. UC کچرا کنڈیوں کے جتنے کنڈی مین وغیرہ ان کے انڈر میں ہوتے تھے. اب وہ انہوں نے واٹر ایک وہ بنا دیا ہے, جگہ جگہ ڈبے رکھ دیے ہیں, وہ روڈوں آدھے روڈوں کے اوپر ہیں, وہ سارا وہ کچرا تو اس کے اندر لوگ ڈالتے ہیں, اس کے بعد کچرے چننے والے آتے ہیں وہ نکالتے ہیں, جانور اس کے اندر کودتے ہیں وہ نکال کے باہر پھینکتے رہتے ہیں. سارا روڈوں کے اوپر کوئی سسٹم ہے نہیں ہے, گاڑی آتی ہے 15 دن میں 10 دن میں ایک دفعہ آتی ہے اٹھاتی ہے, تو یہ بھی سسٹم انہی کے پاس ہے پورا. ہم تو اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم سے توجہ دلاتے ہیں, ورک کر رہے ہیں. ہماری ہر سطح پہ کمیٹیاں موجود ہیں, پبلک ایڈ کمیٹی موجود ہے, اور اب ہم عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ. اس میں انشاءاللہ جلد کنونشن ہوں گے, عوامی کمیٹیاں بنیں گی, اور ان پبلک امور کو ہم ہر سطح پر خود جا کر اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ, اور اس پہ ورکنگ کریں گے. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم اپنے اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں گلشن الحمدللہ. حدید میں اسکول جو ہیں وہ اس کی بھرمار تو ہے, لیکن جو سرکاری اسکول ہیں ان کی حالات بہت خراب ہیں, اس کے بارے میں جماعت اسلامی کیا اقدامات کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمد اسلام صاحب UC چیئرمین رہے, اس وقت وہ UC ان کی نشتر آباد سے لے کر اور گھگر تک وہ پوری ایک UC تھی, پہلی فیز 2 بھی اس میں آتا تھا. اسلام صاحب سٹی کونسل میں تھے, سٹی کونسل میں اسکول اور کالجز وغیرہ وہ اپروو کرا سکتے تھے, انہوں نے اپروو کروائے. یہ جو بابر احمد کے سامنے جو اسکول اور کالج بن رہا ہے یہ اسلام صاحب کے دور کا اپروو ہوا ہوا ہے, اور اس پہ کس قدر کام ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ نے اس کو بنانا تھا, کتنا سب کچھ اپروول کرا دیا, سب ہو گیا, لیکن آج تک وہ تعمیر ہی ہو رہا ہے, اس پہ کوئی کام نہیں. تو یہ گورنمنٹ اسکول ان کے سینٹر میں اپروو ہم نے کرایا, ہمارے دور کے کرائے ہوئے ہیں. باقی گلشن حدید کا شروع سے رہا ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول ہی چلیں, وہ چل رہے ہیں ابھی بھی, تو ان کی اپنی منمانی بھی ہے, ایک بات صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ اسکول. گلشن حدید میں کوئی بڑا سرکاری اسپتال موجود نہیں, کیا آپ کی جماعت کوئی منصوبہ رکھتی ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو ایک ہسپتال دیا ہے, اور ایک چھوٹے قدمے سے ہی, لیکن ہر طرح کی صلاحیت وہ فراہم کر رہے ہیں سہولیات, لیکن ایک لمیٹڈ پیمانے پہ ہم صرف چندوں سے اور صدقات سے اور کھالوں کے ذریعے سے جو ہمارے پاس فنڈ آتا ہے اس سے ہم کرتے ہیں, ڈونرز کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو وہ ایک گورنمنٹ کے پاس اپنا پورا خزانہ ہوتا ہے. گورنمنٹ نے کچھ ہسپتال یہاں پہ کیے ہیں, وہ پیچھے لنک روڈ کے قریب ایک بن رہا ہے وہ بن ہی رہا ہے, کوئی پروجیکٹ ان کے مکمل ہی نہیں ہوتے ہیں. 100 بیڈ ہاسپٹل بنایا موجود ہے, اس کو اگر سندھ گورنمنٹ ٹیکل کر لے اور یہاں پہ ایک بہترین اسپتال قائم کر دے جن اسپتال کے لیول کا, تو یہ اس پورے ٹھٹا تک کے لیے ہوگا. اب ہمارے پاس KT جو کہ اس علاقے کی ضرورت بھی ہے, وہ الحمدللہ ہمارے پاس KT بندر, ٹھٹا, گھارو, ساکرو, ہر جگہ سے پیشنٹ آ رہے ہیں, ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے بیچارے جو ان کے حالات ہوتے ہیں, وہ میں جانتا ہوں, میں سوشل ویلفیئر آفیسر ہوں, وہاں پہ میرے پاس اس قسم کے نیڈی پیشنٹ آتے ہیں, تو ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت نہیں ہے, اور ان کو ہم وہ بھی سہولیات فراہم کر رہے ہیں, ہم بلوں میں بھی وہ کم کر رہے ہیں, ہر طرح کی ہم کر رہے ہیں ہم وہاں پہ. تو یہ اسپتال کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی نے تو صاحب نے دے دیا ہے, عوام کو دکھا دیا ہے کہ ہم اگر عوام وہ نہیں ہونے کے باوجود, وسائل نہ ہونے کے باوجود ایک اسپتال آپ کے لیے بنا کے دیا ہے, اور وہاں پہ OPD بھی ہو رہی ہیں, ہر طرح کی آپریشن بھی مائنر لیول کے ہو رہے ہیں, بہت بڑے لیول کے نہیں ہو پا رہے ہیں, اور جناب زچہ اور بچہ کا بھرپور مکمل کئی گائنیکولوجسٹ وہاں بیٹھتی ہیں ایک وقت میں. تو ہم اس سطح تک تو ہم کہہ رہے ہیں, باقی گورنمنٹ کے اسپتالوں کے لیے توجہ ہے, بار بار دلا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہاں پہ, لیکن اس پہ اب گورنمنٹ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, کوشش ہماری ہے, بہرحال ہم توجہ دلا چکی. اچھا سر, سڑکوں کی خستہ حالی ہے, ٹریفک کے مسائل ہیں, اس میں جماعت اسلامی کی کوئی خدمات یا اس پہ کوئی جماعت اسلامی اقدام کر رہی ہے؟ دیکھیں سڑکوں کی خستہ حالی, انفراسٹرکچر جو ہے یہ بھی سندھ گورنمنٹ کا کام. اس وقت جب یہ تھا جو سٹی لیول پہ جو بڑے روڈ ہوتے ہیں
وہ سٹی کونسل کرتی ہے. تو سٹی کونسل میں جو ہمارے UC چیئرمین وغیرہ بیٹھتے ہیں انہیں جا کے اس پہ منصوبے پیش کرنے چاہیے. اسلام صاحب نے اپنے دور میں جب اسلام صاحب UC چیئرمین تھے تو پورا رنگ روڈ انہوں نے بنوایا تھا, اور سیوریج کے حوالے جو آپ بات کر رہے ہیں 2 کروڑ اپروو کروائے تھے. اس وقت جو جنرل تھا اس سے 2 کروڑ سیوریج کی نئی لائنیں ریپلیس کرنے کے لیے اپروو کروائے تھے. لیکن بدقسمتی ہے, یہ پورے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تھوڑی دیر جیسے اپروو ہوئے وہ پیپل پارٹی کی یونین آ گئی, اور پیپل پارٹی یونین نے کہا کہ کس بات کے 2 کروڑ اس کو دیے جائیں گے, یہ ہم خود اس کو ڈیل کریں گے. اور وہ ڈیل ہی کر رہے ہیں آج تک. وہ لائنیں ویسی کی ویسی ہیں, خستہ حال, اور وہ ہر وقت گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ پیپل پارٹی ہے. اس پاکستان اسٹیل کو تباہ کرنے کی بنیادی وجہ پیپل پارٹی ہے, اور اس علاقے کی تباہی اور پورے کراچی سندھ کی تباہی کی بنیادی ذمہ دار پیپل پارٹی ہے. اس میں ہمارا علاقہ بلدیاتی نمائندے اکثر علاقے سے غائب رہتے ہیں, اور جماعت اسلامی کا بلدیاتی نظام میں مؤثر کردار کیوں نظر نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ اختیارات آپ کے پاس کیا ہیں. موجود رہنے کا جہاں تک سوال ہے, الحمدللہ ہمارے کونسلر ہر جگہ موجود ہیں. آپ کاشی پٹی کو میدان عمل میں نظر آئیں گے, آپ ہمارے عبدالرحمان صاحب کو میدان میں ہر وقت موجود نظر آئیں گے, کہیں غائب نظر نہیں آئیں گے. ہمارے صغیر کونسلر فیض 1 کا ہمارے چودھری اسلم صاحب فیض 1 کے ہیں, وہ الحمدللہ برسر فیلڈ ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں, مسجدوں میں نظر آتے ہیں, عوام کے اندر موجود ہوتے ہیں, عوامی مسائل پہ آواز اٹھاتے ہیں, کونسل کے اندر بھرپور آواز اٹھاتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے انہوں نے, اب بتائیے, لیمو پانی کے اوپر لاکھوں روپے کا بل آیا ہے. ابھی ہے کہ نہیں, تماشا بنا ہوا ہے کہ آپ کے یہ گورنمنٹ کے وسائل اور عوام کے وسائل ہیں. گورنمنٹ کے نہیں وسائل ہیں, عوام کی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کچھ دن پہلے ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے چیئرمین صاحب کا, ان سے ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ 4 لاکھ روپے کا آپ نے بجٹ جو ہے وہ پاس کروایا ہے صرف لیمو پانی کا. تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے ہمارے انٹرویو میں کہ وہ عوام کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ لیمو پانی نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. تو وہ پڑھنے میں ان کو تھوڑا وہ مسئلہ ہوا ہے. تو یہ تو ان کی وضاحت ہے نا, جو برسر وہ ہے عوام کے سامنے جو چیز آئی ہے, اور جو کاغذات میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ لیمو پانی کا اتنا بجٹ منظور ہوا ہے. بہرحال جو بھی کر رہے ہیں وہ تو سب کچھ ان کو جب گورنمنٹ نے دے دیا, عوام نے دے دیا ان کے ہاتھ میں, یا انہوں نے جعلی طریقے سے لے لیا, اس وقت ہیں تو وہی. تو ہم تو ان کے ساتھ یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور الحمدللہ بھرپور کر رہے ہیں. اچھا سر, اگر موجود ہے ہمارے بالکل میدان کے اندر موجود ہیں اور فیلڈ کے اندر موجود ہیں. جب چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سے. ان کے کونسلر کو, ان کے UC وائس چیئرمین کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اس طریقے سے. وہ کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ میرا چینل فون ہر وقت آن رہتا ہے, ان کو فون کر کے دیکھ لیں آپ کتنا ان کے اٹینڈ کرتے ہیں میر صاحب, اور ان کا چینل میں کتنا وہ ایڈمن کیا ہوا, کہتے ہیں جی عوام میرے سے, میں سنتا ہوں عوام کی, کہاں سے سنتے ہیں. اچھا سر, گلشن حدید میں اگر آپ کی جماعت کو موقع ملتا ہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا کام کس کام کو ترجیح دیں گے پہلا کام کرنے میں؟ دیکھیں, اس وقت تو سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ پانی کا ہے گلشن حدید میں, کہ گلشن حدید اسٹیل ٹاؤن میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں نے ہر دوسرا آدمی بورنگ کرا رہا ہے, بورنگ کو حل نہیں ہے, کھارا پانی ہے وہ. سیوریج ایک زمانے میں گلشن حدید میں اتنا پانی آتا تھا کہ اوپر لوگوں کی ٹنکیاں ڈائریکٹ پڑتی تھیں. اب ٹھیک ہے آبادی بڑھ گئی ہے, لیکن پانی سپلائی اگر وقت پہ ہوتی رہے تو یہ دشواری ختم ہو سکتی ہے. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس مسئلے کو سیٹل کروایا جائے کسی طریقے سے. اگر سیوریج بورڈ کا ہے مسئلہ تو سیوریج بورڈ کے حوالے ہونا چاہیے اس کو, اور جلد ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہو گیا نہیں ہو گیا. پانی ہے, پانی بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر پانی تو زندگی ہے. آپ اس زندگی کے جیسی چیز, اہم چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں. اتنی بےحسی حد ہوتی ہے کوئی بےحسی کی. تو ہم پہلی ترجیح ہماری یہ ہوگی کہ پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے بعد انفراسٹرکچر ہے, جو روڈ ہیں جو اس وقت ہوا ہے کہ کوئی روڈ سلامت نہیں ہے, گاڑیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور دھول مٹی ہے گھروں کے اندر. سب روڈ پراپر بننے چاہیے. انتخابات کے موقع پہ چند روڈ بن جائے, صفائی کا نظام بالکل ہی ابتر ہے, تو وہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی جو ہمارے کام ہے اس کو ہماری پہلے ترجیح ہوگی, انشاءاللہ اس کو ہم کریں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ کو ایجوکیشن جو لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں اسکول کے اندر, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جماعت اسلامی سے یہ سوال کر رہے ہیں, جماعت اسلامی تو بالکل اس کے ساتھ مخالف ہے. خطن سر یہی سننا چاہتے تھے ہم آپ سے, اس کے بارے میں تھوڑے ہمارے ناظرین کو تھوڑا کلیئر کر دیں, کیونکہ اگلا ہمارا جو قدم ہے وہ اسکولوں کی طرف ہے. دیکھیں, جماعت اسلامی کی تو واضح پالیسی ہے کہ وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ تو دین, ہم تو دینی جماعت ہیں, اور دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے احکامات الگ رکھ دیے ہیں. ایسے جو معاملات جو اس کی معاشرتی لیول کے ہیں, ان کے احکامات والسارق والسارقۃ الگ الگ, کیونکہ پبلک کا معاملہ ہے تو اس میں الگ عورت کے لیے الگ حکم اور مرد کے لیے الگ حکم دیا گیا ہے. الزانیۃ والزانی, کیونکہ یہ ایسا ایک پبلک کا میٹر ہے, جیسا عوام کے اندر ہوتا ہے کام, تو اس لیے ان دونوں کے لیے الگ حکم دیا گیا. تو اس کا قرآن اور حدیث ہمیں بتاتا یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک الگ بالکل انٹیٹی ہیں, اور اختلاط اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ان کی تعلیم الگ ہونی چاہیے, ان کے آفس الگ ہونے چاہیے, ان کی سب کچھ الگ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایسا کوئی بالکل نظم خواتین بھی موجود ہے, اور نظم مردانہ نظم بھی موجود ہے, لیکن کہیں پہ بھی انٹیکٹ نہیں ہے. کوئی اجلاس ایسا نہیں ہے کہ جو مشترکہ ہوتا ہو,
कोई ऐसे वो हमारा प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जो मुश्तरका होता हो, कोई चीज़ नहीं है। अगर होता भी है तो उसमें बड़ा एहतियात किया जाती है सब चीज़ें। तो आज़ादाना इख्तिलाफ के तो हम खिलाफ हैं, तो स्कूल कैसे हो सकते हैं? तो ये इंशाल्लाह नहीं कर सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आखिर में एक बात, हमारी नाजरीन को, देखने वालों को कोई पैगाम? आवाम से मैं यही करूँगा कि इतने 80 साल हो गए हैं और उनका इंतखाब जिन लोगों का भी है, मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग वो भी ऐसे कुछ अवामिल हैं कि जो इन इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होते हैं, जो हम पिछले चंद साल से तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुगत रहे हैं कि इंतखाबात के नतीजे में नताइज कुछ और होते हैं, पूरे हम समेटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का एक कारकुन आखिर तक नताइज को समेटने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से वो नताइज बिल्कुल बदल जाते हैं। DRO उस लेवल पर जाकर नताइज बदल जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने कर दिया, जो करना आप कर लें। तो इस कदर ढटाई का इस वक्त जो कैफियत है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आवाम अगर बाशऊर हो, जहाँ पे आवाम बाशऊर होती है तो इस किस्म के लोग वो खसो खशाक की तरह उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आवाम के अंदर वो बेहिसी मौजूद है कि उनके अंदर ये क़ुव्वत इदराक नहीं है। जी सर, बहुत बेहिसी है। देखिए अभी पानी का इतना बड़ा मसला बना हुआ, इतना बड़ा, सबसे बड़ा इशू पानी का है। अभी 15 दिन से ऊपर होने वाला है और जितने भी नुमाइंदे हैं PP के, वो दावे करते जा रहे हैं कि आज ठीक हो जाएगा, शाम को ठीक हो जाएगा, 2 दिन में मसला ये हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे नुमाइंदों के लिए? और सूबाई असम्बली का मैटर है, फिर कौमी असम्बली के रुकन भी उनके यहाँ के उन्हीं के हैं। कौमी असम्बली में भी इस पर आवाज़ उठ सकती है। एक ज़माने में उठाई उन्होंने, अगर रफ़ी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि हमसे मुलाकात हुई और उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने फ़ौरन असम्बली में आवाज़ उठाई। मैं उसका उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये इतने से काम नहीं चलता, इस मसले को सॉल्व होना चाहिए, इस आवाम को उठना चाहिए। आवाम इस मसले पे हम कोशिश करते हैं, मुजाहरे करते हैं, उस मुजाहरे में हम खुद मायूस हो जाते हैं, तो अपने मुजाहरों से अपने खुद मायूस हो रहे होते हैं। हमारे अपने कारकुन होते हैं तो बेचारे नज़म के पाबंद है, वो आ जाते हैं, लेकिन आवाम खड़ी होती है साइडों में, दुकानों में बैठी होती है, होटलों में बैठी होती है, उन्हीं का मसले पर हम बात कर रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं है। तो आवाम को यही पैगाम है कि भाई होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह का ये कानून है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता उस वक्त तक जब तक कि वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। तो ये अल्लाह का पैगाम वाज़ेह इतना मौजूद है। अब हम दीन के कुरान पे अमल करने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, कुरान को वाज़ेह तौर पर अहकामात हमारे सामने मौजूद हैं। हम नहीं उठेंगे तो ये ऐसे लोग मुसल्लत रहेंगे हमारे पर। वो लोग जो नताइज बदल रहे हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जिन जूतों की बात कर रहे हैं वो जूते तलो रौंदे जा सकते हैं, बशर्ते कि आवाम होना चाहिए। देखो मगरबी माशरा है, वो क्या है, वो बहुत गंद है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे करप्शन होती है या जहाँ पे कोई ऐसी बदकारी होती है तो वो अपने उस सदर को भी नहीं बख्शते। ये आवाम की बेदारी है कि जिसकी वजह से वहाँ पे अल्लाह ने एक कुछ उनको दिया है। आवामी बेदारी अगर होगी आज भी तो ये नुमाइंद कोई हैसियत नहीं है अल्लाह ताला। और हम वो नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं आवाम के सामने, अपना किरदार पेश कर चुके हैं। कहीं पर भी कोई करप्शन का कोई दाग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। टाउन चलाए हैं, UC चलाई है, पूरा कराची का नज़म चलाया है। नमतुल्लाह खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं है, किसी और अफगानी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं है। तो हमने तो निज़ाम चला के दिखा के आवाम को दे दिया है। आवाम इंतखाब नहीं कर रही, हमारा मुंतखब नहीं कर रही, उन्हीं लोगों के पीछे भाग रही है। 80 साल से उन लोगों को मुंतखब कर रही है जिन्होंने गैस की ज़रूरत पूरी की है, ना पानी की ज़रूरत पूरी की है, ना बिजली की ज़रूरत पूरी की है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, ना तालीम के लिए कोई फराहम की है, ना कोई अस्पताल बना कर दिए हैं। वो उन्हीं को फिर दोबारा उन्हीं का इंतखाब है। तो ये आवाम का अपना कसूर है, उन लोगों का कसूर नहीं है। वो तो आ रहे हैं किसी बुनियाद के ऊपर आ रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ मौजूद थे सैयद मुफख्खर अली साहब, इनका बहुत शुक्रिया।